اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, most gracious, most merciful. کیسے ہیں آپ لوگ ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ خیریت سے ہیں؟ آئی ہوپ کہ پچھلا لیکچر جو آپ نے لیا، پچھلا سیشن جو آپ نے لیا وہ آپ کو سمجھ آ گیا. آج جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از انگلش رائٹنگ. لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آئی ہوپ کہ لاسٹ ویک سے اب تک آپ لوگوں نے کچھ زبردست کیا ہوگا، کچھ نیا سیکھا ہوگا. تو آپ مجھے اپنے جو ڈسکشن روم ہے اس میں شیئر کریں کہ آپ نے کیا نیا کیا اس ویک، اور کیا کچھ یونیک کیا، کوئی نیا فوڈ کھایا، کوئی نئی جگہ پہ گئے، کسی ایسے پرسن سے ملے جس نے آپ کو انسپائر کیا ہو، کوئی نئی بک پڑھی ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ لوگوں نے تھوڑا ہٹ کے کی ہو، تو آپ نے مجھے وہ بتانی ہے. سیکنڈلی یہ کہ میرا ویکینڈ اچھا گزرا سو فار، بزی بھی رہا، لیکن زیادہ کوشش یہ ہے کہ اپنے کام میں اور بہتری لے کے آؤں. تھوڑا سا ٹائم پڑھائی کی، میں آن لائن کافی سارے کورسز جو ہیں ان کو کر رہا ہوں تاکہ جب میں آؤں آگے اپنے دوبارہ ریزیوم کریں اپنے یہ جو ٹریننگز کا سلسلہ ہے تو زیادہ بہتر طریقے سے ہو. جیسے ابھی ریسنٹلی مجھے پروگرامنگ کا تھوڑا سا ایکسائٹمنٹ ہوئی ہے، تو میں بیسکس ٹو پائتھن جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک یہ سمجھ لیں کہ بیسک میرا سافٹ ویئر ہے، تو اس کی بیسس کو لرن کرنے کی کوشش کرا. ابھی آئی ہیو ریسنٹلی جسٹ اسٹارٹیڈ. اس سے پہلے میں نے مطلب بزنس مینجمنٹ جو میری فیلڈ ہے، جو میری کور ہے، اس سے ریلیٹڈ میں نے ایک دو آن لائن کورسز کیے. اور یس، بزنس انگلش کا میں خود بھی ایک کورس بنا کے مارکیٹ میں لانچ کیا ہوا ہے، وہ پیڈ ہے اور کئی اسٹوڈنٹس اور لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. تو اینی ویز اس طرح سلسلہ چل رہا ہے دیٹ وی آر کنٹینیوسلی ورکنگ آن سیلف ڈیولپمنٹ. تو میری خواہش ہے اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی یہی کچھ کر رہے ہوں گے. تو ابھی ان پینڈیمک ڈیز میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، کیونکہ جب انسان بہت زیادہ فری رہتا ہے تو مائنڈ عجیب سی چیزیں بننا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، دی ایمٹی مائنڈ از اے ہوم ٹو دا ڈیول، یعنی خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. تو خالی دماغ نہیں رکھنا. خالی دماغ سے یہ مراد نہیں ہے کہ بھئی ہم تو ٹی وی دیکھتے ہیں یا موبائل یوز کر رہے ہیں تو ہمارا دماغ خالی تو نہیں ہے، بٹ یو آر ناٹ ڈوئنگ when you are not doing something productive، تو دماغ جو ہے نا وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو تھنگس بنانا شروع ہو جاتا ہے، خرافاتی چیزیں بنانا شروع کر دیتا ہے. تو الٹیمیٹلی پھر اس کے سائیڈ افیکٹس لائف لانگ رہتے ہیں. اکارڈنگ ٹو ریسرچ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے کوئی بہت پکی ہابی یا ہیبٹ ہے، اس کو بریک کرنے کے لیے آپ کو صرف 20 سے 22 دن ایک کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی چاہے وہ 30 سال کی ہیبٹ کیوں نہ ہو، وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا جی، عادتیں نہیں جاتی. ایسا نہیں ہے. کسی بھی عادت کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ 20 سے 22 دن اس عادت کو ترک کر دیں اور اس کی جگہ کوئی دوسری عادت اڈاپٹ کر لیں، جیسے فار ایگزامپل بہت سارے لوگ سگریٹ پیتے ہیں، اور سگریٹ پینا کیونکہ ایک باڈی کی نیڈ بن جاتا ہے کچھ وقت کے بعد، تو جب سگریٹ لوگ چھوڑتے ہیں تو اس کے بعد ان کو اس کی طلب ہوتی رہتی ہے. تو the important thing is کہ to even leave your cigarette all you need to do is struggle for 22 days، 22 دن. اور بہترین اس کا حل یہ ہے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ when you want to quit smoking، اپنے پاس جیب میں ایک ڈارک چاکلیٹ رکھیں. ڈارک چاکلیٹ جو ہے وہ جیسی آپ کو سگریٹ کی کریونگ ہو، آپ ڈارک چاکلیٹ کو منہ میں رکھ لیں. اس کا ہلکا سا بٹر ٹیسٹ ہوتا ہے، پر وہ آپ کی باڈی کو نیکوٹین بھی دیتی ہے، اور آپ کی باڈی کو فیرامونس بھی اس میں سے نکلتے ہیں، یعنی اٹس ٹوٹلی ہیلدی. اینی ویز، آپ کہیں گے کن باتوں میں لگ گئے، ہم انگلش رائٹنگ کا ٹاپک اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ کیا ہے اور کیوں ہے. تو سب سے پہلے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے دیٹ از انگلش لینگویج اسکلز. تو انگلش لینگویج اسکلز میں ہم نے جو کورس آؤٹ لائن دیکھی تھی، اس کا پہلا ٹارگیٹ تھا کہ انگلش رائٹنگ کیسے کی جاتی ہے. ظاہر ہے بینگ اسٹوڈنٹس، رائٹنگ از اے ویری اسینشیل اسکل،
اور جس کو رائٹنگ آتی ہے وہ کافی حد تک اس لینگویج پہ عبور رکھتا ہے. ڈو یو نو ون تھنگ کہ دنیا میں کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے 4 میجر سکلز ریکوائرڈ ہیں. سب سے پہلا اسکل ہے ریڈنگ کا. یو نیڈ ٹو نو ہاؤ ٹو ریڈ. دوسرا اسکل ہے اسی سے کنیکٹڈ رائٹنگ کا کہ یو نو ہاؤ ٹو ریڈ, ناؤ یو ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو رائٹ. تو جتنا اچھا آپ پڑھیں گے اتنا اچھا آپ لکھیں گے. تیسرا اسکل ہے لسننگ کا یعنی سننا. اور چوتھا اسکل ہے اسپیکنگ یعنی بولنا. یعنی جتنا اچھا آپ سنیں گے, جتنے اچھے اسپیکر کو آپ سنیں گے اتنا اچھا آپ بولیں گے بھی. تو یاد رکھیے دیز اسکلز آر انٹر ریلیٹڈ. ریڈنگ از ریلیٹڈ ٹو رائٹنگ اینڈ لسننگ از ریلیٹنگ ٹو اسپیکنگ, رائٹ. تو چونکہ آپ لوگ انگریزی کو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, ABC سب نے پڑھی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی چیزیں آپ کو کافی حد تک آتی ہیں. لیکن ایڈوانس چیزوں کو سیکھنے کے لیے, مطلب یہ وہ لیول کا ایڈوانس نہیں ہے, یہ اسٹارٹرز لیول کا ایڈوانس ورژن ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر ہم انگلش رائٹنگ دیکھیں گے. انگلش رائٹنگ کیا ہوتی ہے, لیٹس ایکسپلور اٹ. انگلش رائٹنگ بیسیکلی جیسے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ لسننگ اینڈ ریڈنگ یہ کمبائنڈ اسکل ہیں, ان کو ریسیپٹیو اسکلز کہتے ہیں. اور رائٹنگ اور اسپیکنگ یہ پروڈکٹیو اسکلز ہیں. یعنی لسننگ اور ریڈنگ یہ دونوں آپ کی ان پٹ ہے, اور رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ یہ دونوں آپ کی آؤٹ پٹ ہے. یعنی جتنی اچھی لسننگ کریں گے اتنی اچھی اسپیکنگ کریں گے, جتنی اچھی ریڈنگ کریں گے اتنی اچھی رائٹنگ کریں گے. تو اب ہمیں ایک اچھی رائٹنگ کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے جو چیز اکارڈنگ ٹو دا کامن پرسیپشن ایک رائٹنگ کے لیے ہمیں جو چیز چاہیے وہ ہے ووکیبلری. ووکیبلری کہتے ہیں الفاظ کا ذخیرہ. یعنی فار ایگزامپل میرا ایک سوال ہے, آپ لوگوں کے سروں کے اوپر اس وقت کیا ہے؟ کچھ لوگ کہیں گے چھت. چھت کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگ کہیں گے روف. ایکچوئل میں روف نہیں ہوتا, دس از سیلنگ. جو اندر سے آپ کو چھت نظر آتی ہے اس کو سیلنگ کہتے ہیں. لیکن جب ہم سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جائیں گے تو اس کو روف ٹاپ کہیں گے یا روف کہیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو ہم جس پہ قدم رکھ کے پاؤں رکھ کے چلتے ہیں زمین پہ, فرش پر, فرش کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, سو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کو فلور کہتے ہیں. تو اس طرح سے کئی سارے الفاظ جو ہیں جب وہ آپ کو پتہ ہوتے ہیں تو آپ کو سنٹینس بنانے میں آسانی رہتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ کسی نے انگریزی میں پوچھا کہ تم مجھ سے ملنے چھت پہ آ جاؤ, ٹھیک ہے, تو کسی میرے جیسے نے جملہ بنا کے دیا کم میٹ می ایٹ دا سیلنگ. تو بھائی سیلنگ پہ تو ملاقات صرف چپکلیاں کرتی ہیں ٹھیک ہے, تو وہ ہو گیا کہ مجھ سے آ کے چھت پہ ملو, مطلب میٹ می ایٹ دا روف ٹاپ. تو بیچارہ وہ ویٹ کرتی رہ گئی, وہ پہنچا ہی نہیں, وہ تو دیکھتا رہ گیا یار میں سیلنگ پہ کیسے چڑھوں, شاید اسپائڈر مین بننا پڑے گا. اینی ویز, سو دس از ہاؤ یو نیڈ ٹو لرن. تو روزانہ ہم اپنے آگے آنے والے سیشنز میں ڈیلی کچھ ورڈز آف ووکیبلری بھی کریں گے. اس کے اندر میں آپ کو کچھ فوڈ ووکیبلری بھی بتاؤں گا. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے ڈنر میں کیا کھایا. اب جیسے ڈنر میں کسی نے لیٹس سے پکوڑے, یا افطاری میں کسی نے پکوڑے کھا لیے, ٹھیک ہے, تو پکوڑوں کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ پکوڑوں کو انگریزی میں فرٹرز کہتے ہیں, FRITTERS. تو یعنی ایسی مزے کی کچھ ووکیبلری ورڈز جو رمضان شریف سے بھی ریلیٹ کرے گی, اور آپ لوگوں کو نئے نئے الفاظ ڈیلی بتاؤں گا انشاءاللہ. تو آپ کی ووکیبلری جو ہے وہ بڑھے گی. آفٹر دی اینڈ آف دس 16 لیکچرز انشاءاللہ یو وڈ ہیو لرن اے گڈ ووکیبلری. میں آپ کو اسائنمنٹ میں بھی کچھ ووکیبلری دوں گا, تو اٹ ول بی کوائٹ ہیلپ فل فار یو. اوکے, اب جو بات ضروری ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جب بھی کبھی باہر نکلنا ہے یا اپنے کمرے میں بیٹھنا ہے
تو آپ لوگوں نے کیوروسٹی سے چیزوں کو دیکھنا ہے کہ یار اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں. جیسے الماری ہے، الماری کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگ کلازٹ کہتے ہیں، لیکن اگر بڑی الماری ہے تو اس کو کبرڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کپ بورڈ CUPBOARD کبرڈ اس کی پروننسیشن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یو نیڈ ووکیبلری. اچھا، ووکیبلری جو ہے اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. ووکیبلری ملا کے فریزز بناتی ہے، ووکیبلری سے ہی سینٹینسز بنتے ہیں. اب یہ فریز اور سینٹینس میں کیا فرق ہے، ہم اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. فریز جو ہے اٹ از اے گروپ آف ورڈس وداؤٹ سبجیکٹ اینڈ ورب، یعنی اس میں کام کرنے والے کا ذکر اور کام کا ذکر نہیں ہوتا، ایسے الفاظ کو فریز کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ دا یونیورسٹیز آف ملتان. اب یونیورسٹیز آف ملتان کا مطلب ہے ملتان کی یونیورسٹیز. اس کے اندر کون کام کر رہا ہے پتہ نہیں، اس میں کیا کام ہو رہا ہے پتہ نہیں. ٹھیک ہے، جیسے پب جی چکن ڈنر. ٹھیک ہے، ہاں آپ میں سے کئی لوگ اس ٹرم سے ریلیٹ کر سکتے ہوں گے. پب جی چکن ڈنر، اس کے اندر کون اس کو ون کر رہا ہے نہیں پتہ. ٹھیک ہے، اس کے اندر ایکشن کیا ہو رہا ہے نہیں پتہ. وہ ایٹ کر رہا ہے، ون کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اٹ از ان ریلیٹڈ. مائی سانگ پلے لسٹ، میرے گانوں کی ایک پلے لسٹ. یہ بھی کیا ہے، یہ فریز ہے. یہ ایسا الفاظ کا گروپ ہے جن سے مل کر ایک سمجھ لیں کہ ڈکلیریشن تو بن سکتی ہے، بٹ ان میں کوئی سبجیکٹ یا ورب نہیں ہے. تو ایسے الفاظ کو فریز کہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں سینٹینس کیا ہوتا ہے. سینٹینس از اے گروپ آف ورڈس ود سبجیکٹ اینڈ ورب، یعنی ایسے الفاظ کا گروپ جن میں کام کرنے والا اور کام دونوں کا ذکر موجود ہے. جیسے مثال کے طور پہ آئی وان اے چکن ڈنر ان پب جی، یعنی آئی اس میں سبجیکٹ آ گیا، وان اس میں ورب آ گیا، اور چکن ڈنر ٹھیک ہے جو مین ہماری باڈی ہے ان پب جی. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر دونوں سبجیکٹ یعنی کام کرنے والا، چکن ڈنر جیتنے والا، اور وان کیونکہ ورب ہے جیت گیا، تو یہ دونوں چیزیں ملا کر سینٹینس بنا دی. جیسے لکھا ہے فاسٹنگ فار مسلمس از کمپلسری. اب فاسٹنگ فار مسلمس از کمپلسری کا مطلب ہے مسلمانوں پہ روزے رکھنا واجب ہے. تو دس از اے سینٹینس. اس کے اندر اب آپ مجھے بتائیں ڈسکشن گروپ میں کہ اس میں سبجیکٹ کون سا ہے اور ورب کون سا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے. اس کے بعد اٹ از شی از ان ہر تھرڈ سیمسٹر، وہ اپنے تھرڈ سیمسٹر میں ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی دیکھ لیں کہ شی جو ہے دیٹ از اے سبجیکٹ، اور تھرڈ شی از ان ہر، ان جو ہے یہاں پر وہ ورب کے طور پہ یوز ہو رہا ہے کہ وہ ہے اس میں تھرڈ سیمسٹر میں. ٹھیک ہے. اچھا، اب سینٹنسز کی بھی 3 کیٹیگریز ہیں. ہم اس کو ابھی الیبوریٹ نہیں کریں گے، میں آپ کو صرف 3 کیٹیگریز بتا رہا ہوں. ویسے تو سینٹینس کی ٹائپس الگ ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے. جیسے سوالیہ جملے ہوتے ہیں، ایکسکلیمیٹری جملے ہوتے ہیں، اس طرح سے دیر آر ٹائپس آف سینٹینسز دیٹ آر ڈفرینٹ. یہ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم ووکیبلری لرن کرتے ہیں تو سینٹینسز جو ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک سمپل سینٹینس ہوتا ہے، ایک کمپاؤنڈ سینٹینس ہوتا ہے، ایک کمپلیکس سینٹینس ہوتا ہے. تو ان کی ڈیٹیلز میں ہم انشاءاللہ ان فیوچر جائیں گے. ابھی ہم اس کو یہیں پہ آپ کو انفارمیشن دے کے اب آگے چلتے ہیں. اب ہمیں کسی بھی انگلش رائٹنگ کرنے کے لیے کیا نالج ہونی ضروری ہے، ہمیں کیا چیزوں کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہمیں گرامیٹیکل نالج ہونی چاہیے. یہ بھی میں آپ کو وقت کے ساتھ گرامر بھی کراؤں گا. گرامر میں جیسے مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ انگلش زبان جو ہے اس کی گرامیٹیکل پوزیشننگ ایسے ہے کہ سب سے پہلے ہم کام کرنے والے کا ذکر کرتے ہیں یعنی سبجیکٹ کا، اس کے بعد ہم کام کا ذکر کرتے ہیں یعنی ورب کا، اور اس کے بعد ہم اس کا ذکر کرتے ہیں جس پر وہ کام ہو رہا ہوتا ہے یعنی مفعول کا آخر میں ذکر کرتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں، آئی ٹیچ انگلش ٹو اسٹوڈنٹس. اب آئی جو ہے اس میں کام کر رہا ہے تو وہ سبجیکٹ ہے. ٹیچ جو ہے وہ ٹیچ انگلش جو ہے دیٹ از ورب.
کہ وہ انگریزی پڑھا رہا ہے. کس کو پڑھا رہا ہے؟ اب مفعول یا جس کے اوپر کام ہو رہا ہے دیٹ از اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے، جیسے آئی کوک فوڈ. ٹھیک ہے، اب آئی کوک فوڈ میں آئی کیا ہے؟ آئی جو ہے وہ سبجیکٹ ہے یعنی کام کرنے والا ہے. کوک جو ہے وہ پکانا یعنی ورب ہے. اور فوڈ کیا ہے؟ یہ آبجیکٹ ہے جس کو پکایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں سب سے پہلے گرامر کی نالج ہونا ضروری ہے. جیسے اردو ہے، اردو میں اور انگلش میں فرق یہ ہے کہ اردو میں پہلے کام کرنے والے کا ذکر، پھر مفعول کا ذکر، اور پھر جو ایکشن ہے اس کا ذکر ہوتا ہے. یعنی فار ایگزامپل میں نے تمہیں کھانا دیا. ٹھیک ہے، میں نے تمہیں کھانا دیا. میں نے آ گیا فعل یعنی فاعل، سبجیکٹ. ٹھیک ہے، کام کرنے والا. میں نے تمہیں آ گیا آبجیکٹ، کھانا دیا. ٹھیک ہے، واٹ از دس از ورب. یعنی اردو میں سبجیکٹ آبجیکٹ ورب سیکوینس چلتی ہے، لیکن انگلش میں سبجیکٹ ورب آبجیکٹ ایسی سیکوینس چلتی ہے. ابھی اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے تو یہ آپ کے لیے بہت آسانی کر دے گی. جیسے ہی آپ اردو ٹو انگلش ٹرانسلیٹ کرو گے، آپ کے مائنڈ میں یہ کنسیپٹ اگر کلیئر ہو جائے کہ اردو کی جو اسٹرکچرنگ ہے وہ سبجیکٹ آبجیکٹ اور ورب ہے، اور انگلش کی اسٹرکچرنگ جو ہے وہ سبجیکٹ ورب آبجیکٹ ہے، تو آپ کے لیے کافی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. اوکے، اس کے بعد جب ہمارے پاس گرامیٹیکل نالج آ جائے تو اس کے بعد ہمارے پاس الفاظ ہونے چاہیے یعنی ورڈز آف ووکیبلری ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد ہمیں ورڈز آف ووکیبلری کو سینٹینسز میں بنانا آنا چاہیے. مختلف الفاظ کو جوڑ کر سینٹینسز جب ہم بناتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک مکمل جملہ بن جاتا ہے. اب ہمیں اس مکمل جملے کا میننگ بھی آنا چاہیے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ میں ابھی کسی سے ملا تو اس نے مجھے انگریزی میں ایک ایسا جملہ کہا جو اس نے اپنی طرف سے میرا حال چال پوچھنے کے لیے پوچھا، لیکن الٹیمیٹلی اس جملے کا میننگ بالکل ہی کچھ اور بنا. یعنی اگر ہم سینٹینس کے الفاظ کو اکٹھا کر کے کچھ بھی بول دیں اور اس کا میننگ نہ بنے تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے، یعنی دا میسج از ناٹ کنویڈ پراپرلی. تو یاد رکھیں کہ گرامیٹیکل نالج، ورڈ، سینٹینسز اور میننگ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. لیٹس گو اہیڈ. اب دیکھتے ہیں کہ ایک انگلش رائٹنگ کرنے کے لیے ہمیں مطلب مثال کے طور پہ ایک ایسے لکھ رہے ہیں یا آپ کوئی بھی باڈی آف لیٹر لکھ رہے ہیں تو اس کے اندر کیسے کیا کیا چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، اس کا کمپوننٹس کیا ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں جی. ایسے آ گیا دا امپیکٹ آف کورونا وائرس پینڈیمک. ٹھیک ہے، تو اب یہ آج کل کا چونکہ ہاٹیسٹ ٹاپک ہے اور اللہ پاک ہمیں اس مشکل سے جلد از جلد نجات دے تاکہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں واپس آ سکیں، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ تندرستی عطا فرمائے. تو بات یہ ہے کہ ابھی جیسے مثال کے طور پہ یہ پینڈیمک والے ٹاپک کے اوپر ایک ایسے آ گیا. اب آپ نے اس کو کیسے لکھنا ہے تو اس کی میں آپ کو باڈی اسٹرکچرنگ بتا رہا ہوں. یہ بہتر ہوگا کہ آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اپنے ڈائریز میں. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ کے پاس ڈائری ہونا ضروری ہے. ڈائری ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب آپ کے پاس ڈائری ہوتی ہے تو آپ کے پاس ایک ریکارڈ ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہ لکھا. اب دیکھیں فار ایگزامپل آپ کو کوئی چھوٹی سی بات یاد کرنی ہے، جیسے مثال کے طور پہ یاد کرنا ہے جی اردو کی کمپوزیشن سر نے بتایا تھا کیسے ہوتی ہے، سبجیکٹ آبجیکٹ ورب. اب یہ آپ کو اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا کہ انگریزی کی کیسے ہوتی ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ سبجیکٹ ورب آبجیکٹ انگلش کی سینٹینس کنسٹرکشننگ کا فارمولہ ہے. تو آپ کو پھر سے یہ پوری ایل ایم ایس پہ جانا پڑے گا، پھر یہ لیکچر اوپن کرنا پڑے گا، پھر وہ اس اسپیسیفک پورشن میں جا کے سننا پڑے گا جہاں پر میں نے یہ چیز بولی. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی ڈائری پہ یہ چیزیں لکھ لیں. اس سے آسانی یہ ہے کہ جس وقت آپ کو ضرورت پڑے گی آپ نے صرف وہ ڈائری کھولنی ہے اور آپ نے 4 پیج پلٹنے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے. تو یہ بات میں سمجھتا ہوں آپ لوگ لکھ لیجئے کہ سب سے پہلے جب بھی آپ کوئی بھی رائٹنگ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے انٹروڈکشن لکھنا ہے.
ابھی انٹروڈکشن کیا ہوتا ہے؟ انٹروڈکشن جو ہوتا ہے وہ ایک میپ ہوتا ہے. میپ کبھی پتہ ہے آپ کو؟ یہ نقشہ، یعنی یہ پڑھنے والے کو بتاتا ہے کہ آپ کی جو پوری کہانی ہے، یہ جو آپ پورا لکھنے جا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اور اس کے اندر چیزیں کیا کیا ہیں جو ان کو پتہ چلیں گی. اور انٹروڈکشن جو ہے وہ والا حصہ ہوتا ہے کسی بھی رائٹنگ کا جہاں پر پڑھنے والے کی اٹینشن پکڑنی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ابھی میں سحری کے ٹائم جب نماز پڑھ کے فری ہوا تو میں نے ایک آرٹیکل اوپن کیا، اس پہ لکھا ہوا تھا جی کہ ایک آدمی 10 سال تک پیزا آرڈر کرتا تھا ہر روز. ایک دن اس نے پیزا آرڈر نہیں کیا تو اسٹاف نے ڈھونڈا تو پتہ چلا معاملہ گڑبڑ ہے. اب یہ ایک ایسی انٹروڈکٹری لائن تھی کہ میں انٹرسٹڈ ہو گیا، اور بجائے اس کے کہ میں سو جاؤں، میں اس میں اتنا ہکڈ اپ ہو گیا کہ میں نے وہ پورے کا پورا آرٹیکل جو تھا اس کو پڑھا. اور وہ بڑا لمبا چوڑا آرٹیکل تھا، لیکن سسپینس آ رہا تھا بار بار کہ یار وٹ از دا اسٹوری. کیونکہ انہوں نے ایکچوئل جو بات تھی، جو چھوٹی سی ایک لائن کی بات تھی کہ جی اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا اور وہ بیچارہ گھر میں اکیلا تھا، تو وہ ساری کہانی جو تھی وہ بالکل اینڈ والی پیراگراف میں لکھا، لیکن اس سے پہلے مجھے پورا پڑھنا پڑا. تو یاد رکھیں کہ اگر آپ کچھ بھی پڑھانا چاہتے ہیں اپنے پڑھنے والوں کو، تو آپ کو اپنا انٹروڈکشن جو ہے اس کو بہت انٹرسٹنگ بنانے کی ضرورت ہے. اوکے، تو پیراگراف 1 جو ہے، یعنی جو آپ کا انٹروڈکٹری پیراگراف ہے، اس کے اندر آپ نے جنرل کانٹیکسٹ اینڈ امپورٹنس لکھنی ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا، یہ جو پینڈیمک ہمارے ملک، ہماری پوری دنیا میں اس وقت امپیکٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہے ہمارے ملک میں. تو اس کا ایک جنرل کانٹیکسٹ بنا لیں کہ سب سے پہلے آپ اس پینڈیمک کو ایکسپلین کر دیں کہ پینڈیمک ہوتی کیا ہے. پھر آپ اس وقت جو یہ کووڈ-19 جو پینڈیمک، یہ جو وائرس ہے، یہ جو پھیل رہا ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہے، یعنی یہ کیا چیز، کون سی بیماری کریٹ کرتا ہے، ایک پورا اس کا ایک آپ نقشہ بنا کر فرسٹ پیراگراف میں لکھیں گے. فرسٹ پیراگراف آپ کا تقریباً 4 سے 6 لائنس کا ہونا چاہیے، ناٹ مور دین دیٹ. ٹھیک ہے، یہ بھی میں آپ کو میکسیمم بتا رہا ہوں، 4 سے 6 لائنس. ایک لائن میں 7 الفاظ لکھیں. اگر آپ کا پیج چوڑا ہے، جیسے آئی ایس پی کے ایگزامینیشن پیپر ہوتا ہے، تو آپ 14 لفظ ایک لائن میں لکھ سکتے ہیں، 14 to 16 ورڈس. ٹھیک ہے، اور اس طرح 14 to 16 ورڈس کے حساب سے آپ کے 5 ورڈس کا پیراگراف بنتا ہے، 5 لائنس کا. تو 5 to 6 لائنس کا آپ ایک پیراگراف بنا کے اس میں انٹروڈکشن دے سکتے ہیں، جنرل کانٹیکسٹ اینڈ امپورٹنس. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل دا پرابلم ایریا یو آر انوالوڈ ان اینڈ وائی از اٹ امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. پیراگراف 2، اب جو سیکنڈ پیراگراف ہے وہ اسپیسیفک کانٹیکسٹ پہ آئے گا. یعنی اب جو ہے کورونا یا یہ جو پینڈیمک ہے، یہ اس کا مین امپیکٹ کہاں ہے، پوری دنیا میں کیا اثر ہو رہا ہے. اور پھر آپ آئیں گے، اب پاکستان کی طرف آنا شروع ہوں گے آہستہ آہستہ کہ پاکستان از ون آف دا کنٹریز دیٹ از افیکٹڈ by this pandemic. So far we have got 268 deaths and more than 2000 people have been infected, right? تو آپ ایسی جو بات ہے اس کو ہائی لائٹ کر کے لکھ سکتے ہیں. اب جو ہے پیراگراف 3، وہ ہے آپ کا کی پیراگراف. کی پیراگراف کے اندر آپ نے ساری وہ باتیں لکھنی ہیں جو آپ اپنے پیراگراف میں لکھنا چاہ رہے ہیں. وٹ آر دا مین کنٹریبیوشنز آف یور پیپر، یعنی یہ میں پیپر کے حساب سے، ریسرچ پیپر کے حساب سے میں نے تھوڑی سی اس میں بات کی. ابھی چونکہ جیسے ہم ایک ایسے لکھ رہے ہیں تو وہ اس میں بھی یہی ہے کہ آپ کا جو ٹاپک ہے اس کا مین امپیکٹ کیا ہے اور اس سے کیا ایفیکٹس پڑ رہے ہیں، اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور فیوچر میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس سے کیا رزلٹس نکلیں گے. ٹھیک ہے، تو اسپیسیفک رزلٹس سگنیفیکنٹ کیوں ہیں، ان کی امپورٹنس کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی تھرڈ پیراگراف میں آنی
شروع ہو جائے گی. اچھا پیراگراف 4 جو ہے وہ فرق ڈفرینسیشن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ پینڈیمک ان پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو وائی از اٹ ہیونگ اے ڈفرنٹ امپیکٹ دین ادر پارٹس آف دا ورلڈ, جیسے یورپ میں یا امریکہ میں یا باقی کانٹیننٹس کی نسبت پاکستان یا ہمارے جو ہماری ایشین کنٹریز ہیں ان کے اوپر کیا امپیکٹ اس کا آ رہا ہے. تو یہ ڈفرینسیشن کو جو ہے آپ لوگوں نے وہ بھی آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. تو ڈفرینسیشن از وٹ یو آر ڈوئنگ اینڈ وٹ ادرز ہیو ڈن, وٹ از نیو اباؤٹ دا ورک کمپیئر ٹو دا ادر ورک ان دا ایریا. تو یعنی یہ ساری چیز. پیراگراف 5 جو ہے پرووائڈ دا ریڈر اے روڈ میپ فار دا ریسٹ آف دا پیپر. یعنی اب آپ نے پیراگراف 5 میں یہ بتانا ہے کہ آپ نے یہ جو پوائنٹس لکھے ان کے سپورٹنگ ایویڈنسز کیا ہیں. مثال کے طور پہ جی کہ پرائم منسٹر نے ہمارے کو بات کی, یا کوئی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا, یا کسی میگزین سے آپ نے کوئی بات کی. یعنی اس کی ریفرنس نہیں لکھنی, میں وہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ حوالہ دے سکتے ہیں وہاں پر کہ جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی اس وقت یہ جو پینڈیمک ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں اپنے گھروں میں رہنا ضروری ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ کرنے کی ضرورت ہے, رائٹ. اس کے بعد کئی ساری چیزیں جو اس کے نتیجے میں ہو رہی ہیں آپ ان کے اوپر فوکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو پیراگراف 5 ہے اس کے کمپوننٹس کیا ہیں کہ آپ نے مین آئیڈیا سینٹینس, یعنی مین آئیڈیا میں آپ نے وٹ دا پیراگراف از اباؤٹ, رائٹر کیا کہنے کی کوشش کرے ٹاپک کے حوالے سے, دا ریسٹ آف دا سینٹینسز دا ڈیٹیلز دیٹ سپورٹ دی مین آئیڈیا. اب ہاؤ ٹو فائنڈ دا مین آئیڈیا, آسک یور سیلف وٹ از اٹ اباؤٹ. اگر آپ نے مین آئیڈیا کو ڈھونڈنا ہے اپنے ہی پیراگراف کے تو آپ خود سے یہ سوال پوچھیں کہ آخر میں بات کیوں کرنا چاہ رہا ہوں اس کی. اچھا یہ ہے مین آئیڈیا کی پوزیشن کیسے کرنی ہے. جب آپ پہلا سینٹینس لکھیں تو آپ مین آئیڈیا کو وہاں سے شروع کریں. مین آئیڈیا ہے کہ دا پینڈیمک از کریٹنگ ڈسرپشنز اینڈ میگا ڈسٹرکشن ان انٹائر ورلڈ, رائٹ. تو ایٹ دا فرسٹ سینٹینس آپ نے مین آئیڈیا کو پوزیشن کرنا ہے اور اس کے بعد وہ اس کے سپورٹنگ سینٹینسز جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جائیں گے. اب یہ ایک ایگزامپل دیا ہے جس کے اندر مین آئیڈیا کو ہم نے پلیس کرنے کی کوشش کی ہے. سمر از اے ونڈرفل ٹائم ٹو اسپینڈ ایٹ ویسٹ بیچ. یہ چونکہ میں نے کہیں سے یہ لیا ہے تو ویسٹ بیچ ایک علاقہ ہے جہاں کی یہ بات کر رہے ہیں. Summer is a wonderful time to spend at West Beach. It is a beach with light colored soft sand. The coastline کہتے ہیں جو کنارہ ہے. The coastline goes on for a long way and many people enjoy walking along it. Children like to play in the surf and walk along the rocks that are visible at low tide. بچے جو ہیں وہ سرفنگ کرنا پسند کرتے ہیں اور جو راکس جو ہیں جو ہلکی ٹائڈ کہتے ہیں لہروں میں جو چھوٹی چھوٹی چٹانیں ویزیبل ہوتی ہیں بچے وہاں پر چلنا اور انجوائے کرنا پسند کرتے ہیں. دس از اے فن بیچ فار پیپل آف آل ایجز. اب آپ نے دیکھا کہ اس میں مین آئیڈیا جو ہے وہ ہے کہ سمر ٹائم ایٹ ویسٹ بیچ, رائٹ. تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک اور ہے کہ موسٹ ٹین ایجرز اینڈ ینگ ایڈلٹس ڈو ناٹ نو وٹ دے وانٹ ٹو ڈو فار دا ریسٹ آف دیئر لائفس. اٹ از اے بگ ڈیسیجن. بہت سارے ٹین ایجرز اور ینگ ایڈلٹس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے. یہ بڑا فیصلہ ہے, اس لیے دیر آر نمبر آف تھنگز یو کین ڈو ٹو نیرو دا چوائسیز. کچھ چیزیں ہیں جو رائٹ. سو ایز اذان ہو گئی تو میں نے اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا. ناؤ آئی ایم کنٹینیوئنگ اٹ اگین. اوکے, سو بات یہاں ہو رہی تھی کہ دیر آر اے نمبر آف تھنگز یو کین ڈو ٹو نیرو دا چوائسیز.
یعنی کہ اگر موسٹ ٹین ایجرز ینگ ایڈلٹس جو ہیں if they do not know what they want to do for the rest of their lives, تو وہ کچھ چیزیں ہیں جو کر سکتے ہیں کہ ان کو اندازہ ہو کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یو کین ٹیک این انٹرسٹ ٹیسٹ. آپ کو تو آن لائن اگر آپ جائیں تو وہاں پہ انٹرسٹ ٹیسٹ مل جاتے ہیں آپ کو کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کس چیز میں انٹرسٹ ہے. ڈو سم ریسرچ آن یور اون اباؤٹ اے کریئر. Try volunteer work. I always tell my students to try volunteer work in the field in which you are interested. اور job shadow. Job shadow ہوتا ہے in which you spend a day with a person who is working in a field that interests you. جیسے جاب شیڈو کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایسا پرسن جو آپ کو لگے کہ آپ کا آئیڈیل ہے یا آپ کا فیوریٹ ہے, اگر آپ کو موقع ملے آپ اس کے ساتھ ایک دن اسپینڈ کریں اور دیکھیں کہ وہ کیسے کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو دیر آر جسٹ اے فیو ہیلپ فل آئیڈیاز ایز یو بگن ٹو چوز اے کریئر. اب یہ جو پیراگراف ہے بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے اور اس سے ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم کیسے کریئرس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری چیز جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک پیراگراف کو کیسے لکھا جاتا ہے. یعنی اب ہمیں پہلی اس کی لائن پڑھنے سے پتہ چل گیا کہ موسٹ ٹین ایجرز اینڈ ینگ ایڈلٹس ڈو ناٹ نو وٹ دے وانٹ ٹو ڈو فار دا ریسٹ آف دیئر لائفز. یعنی ہمیں پتہ چل گیا کہ اس میں مین آئیڈیا جو ہے وہ کریئر بلڈنگ سے ریلیٹ کرے گا, رائٹ. تو اسی طرح سے ہم ایگزامپلس کو فالو کرتے ہوئے چلیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ سینٹینس کنسٹرکشننگ کرتے ہوئے ہم کیسے ایک اچھا رائٹر بن سکتے ہیں. اب یہاں پر میں آپ لوگوں سے چاہوں گا کہ آپ لوگ خود بھی کچھ لکھنے کی کوشش کریں. آپ لوگ آئی ہوپ کہ آپ لوگ اپنی فرسٹ اسائنمنٹ اس وقت تک سبمٹ کروا چکے ہوں گے اس کلاس ٹائم تک. تو بینیفٹ یہ ہوتا ہے اپنی اسائنمنٹ وقتلی ٹائملی سبمٹ کروانے کا کہ ایک تو آپ کی اٹینڈنس مارک ہو جائے گی اور سیکنڈلی یہ کہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے. ابھی جو فرسٹ اسائنمنٹ تھی دیٹ واز جسٹ اے بیسک انٹروڈکشن, لیکن جو یہ والا اسائنمنٹ ہوگی جو اب آپ کو ملے گی اس کے اندر آپ نے خود کو ایک ایسے پرسن میں ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہے ہو از ٹرائنگ ٹو اسپیک اینڈ کمیونیکیٹ ان انگلش. تو اسپیکنگ اینڈ کمیونیکیٹنگ ان انگلش از ویری امپورٹنٹ فار یو گائز, اور اس کے لیے آپ کو لکھنا آنا چاہیے. تو میں آپ کو ایک پیراگراف لکھنے کے لیے دوں گا ابھی اسائنمنٹ میں. دیٹ وانٹ ناٹ بی ویری ہارڈ بٹ اٹ وڈ بی ہیلپ فل ٹو یو. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب 16 لیکچرس کے بعد آپ لوگ ایٹ لیسٹ بولنا شروع کریں انگلش میں. آپ لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن انگریزی میں ڈیولپ ہو. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ انگلش پرفیکٹ ہو. شروع میں انگلش پرفیکٹ ہو جائے تو یہ تو معجزہ ہو جائے گا. کسی بھی زبان کو جب سیکھنا شروع کرتے ہیں تو اس کو آہستہ آہستہ سیکھنا شروع کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہو کہ میں نے اس وقت جو یہ جملہ بولا ہے یہ اس کا میسج دوسرے کو کمیونیکیٹ ہو گیا. اگر آپ کا میسج کمیونیکیٹ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے یور انگلش از فائن. فار ایگزامپل ایک صحیح انگلش کا میں ورڈ آپ کو سینٹینس سناتا ہوں. اب مجھے پیاس لگی ہے تو میں کہوں گا آئی نیڈ ٹو ڈرنک اے گلاس آف واٹر, یا اس کو شارٹ فارم کر کے آئی نیڈ اے گلاس آف واٹر, رائٹ. لیکن اگر ایک پرسن جس کی انگلش بہت اچھی نہیں ہے اور اس کو ووکیبلری ورڈز آتے ہیں تو وہ کہے گا نیڈ واٹر, آئی وانٹ واٹر, رائٹ. تو یعنی اے گلاس آف واٹر کہنا ضروری نہیں ہے, وہ سمپل کہہ دے ڈرنک واٹر, تو میسج کمیونیکیٹ ہو گیا. تو یاد رکھیں انگریزی شروع میں ایک دم سے نہیں آ جاتی. میں نے ٹرکش زبان سیکھی جب, تو میں اپنے گلے میں نوٹ پیڈ لگا کے ترکی کی سڑکوں پہ جب پھرتا ہوتا تھا تو گلے میں نوٹ پیڈ لگا کے رکھتا تھا اور پین, میرے پاس ایک پین تھا جو میرے نیک سے یعنی اس کا ایک ایسے وہ نیک میں پہن کے میں اپنا پین اور نوٹ پیڈ پھرتا تھا. تو جب مجھے کوئی ڈفرینٹ ورڈ نظر آتا, جیسے سڑک پہ میں گزرا تو ایک جگہ لکھا ہوا تھا کوشالن, پہلے تو سب سے پہلے میں نے ٹرکش لینگویج کے الفابیٹس کو یاد کیے کہ جیسے ہمارے 26 انگلش الفابیٹس ہیں تو ٹرکش زبان کے 32 الفابیٹس ہیں.
اور اس کے اندر او کی ساؤنڈ الگ آتی ہے, جی کی ساؤنڈ الگ آتی ہے, سی کی ساؤنڈ الگ آتی ہے. مثال کے طور پہ میرا نام ارسلان جاوید ہے, تو جاوید جے سے ہم یہاں لکھتے ہیں ہمارے انگلش زبان میں, لیکن ٹرکش زبان میں سی سے لکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جاوید سی جو ہے وہ جے کی ساؤنڈ دیتا ہے. تو جیسے وہاں پر کیمل کو لوگ جیمل بول رہے تھے, جمل. تو اس طرح سے ٹرکش لینگویج واز ڈفرینٹ. تو کیا ہوا کہ جب میں نوٹ پیڈ لگا کے پڑھتا تو میں اس کے الفاظ کو نوٹ کرتا رہتا تھا, اور پھر گھر آ کے یا اپنے ہاسٹل میں بیٹھ کے اس کو گوگل پہ میں سرچ کرتا ہوتا تھا. تو وہاں سے پھر لینگویج لرن کرنی شروع کی, اینڈ الحمد للہ ناؤ آئی ایم ٹیچنگ ٹرکش لینگویج, آئی آلسو نو اٹ. سو جیسے فار ایگزامپل کسی کو آپ نے کہنا ہو کہ ہیلو ہاؤ آر یو, تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں مرحبا. مرحبا مینس ہائے, ہیلو, السلام علیکم. اور اگر آپ اس کو اپنا انٹروڈکشن کرانا چاہتے ہیں, بین میڈم اور سلان جاوید, اور کسی سے پوچھنا ہاؤ آر یو, تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ ادنے. اس طرح لائک دیر آر سو مینی تھنگز دیٹ یو کین ڈو ٹو لرن اینی لینگویج, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی سوال ہے آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اپنے آپ کو ہائیلی موٹیویٹڈ رکھیے. اور ایک بات یاد رکھیے گا جو لاسٹ لیکچر میں نے نہیں کہا تھا, ہم اپنی ہر کلاس جو ہے اس کو اینڈ کریں گے ایک سلوگن کے ساتھ. سلوگن ہے ہمارا اسٹے ہنگری اسٹے فلش, یعنی ہمیشہ ہنگری, بھوکے رہیں. کیوں؟ جب تک آپ بھوکے رہیں گے آپ محنت کرتے رہیں گے. آپ نے کبھی دیکھا ہے شیر جو بھوکا ہوتا ہے وہ ہمیشہ محنت کرتا ہے, شکار کی تلاش میں رہتا ہے. اسی طریقے سے جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو وہ باہر نکلتا ہے, محنت کرتا ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں اسٹے ہنگری, تاکہ آپ محنت کرتے رہیں. اور اسٹے فلش, بیوقوف رہیں, کیونکہ جب تک انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بیوقوف ہے وہ ہمیشہ سیکھتا رہتا ہے. اگر میں یہ مان لوں کہ جی میں بہت سیانہ ہو گیا ہوں تو میں سیکھنا بند کر دوں گا. تو یاد رکھیے فلش رہیے تاکہ آپ سیکھتے رہیں. تو ہم نعرہ لگاتے ہوتے ہیں اونچی آواز میں, آن دا کاؤنٹ آف 3 2 1, اسٹے ہنگری اسٹے فلش. میرے ساتھ بولیے گا, اسٹے ہنگری اسٹے فلش. تھینک یو ویری مچ.